بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سود کے متعلق کچھ وضاحت پیش کریں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ سود ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں میں سے ایک ہے اور یہ تاریک رات میں کسی چٹان پر چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ اور سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ سود لینے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کی طرح ہے، اور ماں کے ساتھ زنا کرنا غیر عورت سے زنا کرنے سے 70 درجہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ 3 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو۔ سود سے متعلق ہمیں حدیث پاک میں بھی بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سود کا 1 درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک حالت اسلام میں 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا فرمائی تو اپنا رخ انور ہماری طرف کر کے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور علیہ السلام نے معراج کا واقعہ ذکر فرماتے ہوئے سود کے بارے میں بتایا کہ ہم چلتے چلتے خون کی ایک نہر پر پہنچے، اس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے کنارے پر بھی ایک شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ نہر میں موجود شخص نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو باہر کھڑے شخص نے اس کے منہ پر ایک پتھر مارا اور اسے اس کی جگہ واپس پہنچا دیا۔ پھر جب بھی وہ شخص باہر نکلنے لگتا تو یہ شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا تو وہ واپس اپنی جگہ لوٹ جاتا۔ میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا، یہ سود خور ہے، اس کے ساتھ قیامت تک اسی طرح کیا جاتا رہے گا۔ بیان کردہ روایت صحیح بخاری شریف میں نقل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جو شخص سود کھاتا ہو اور اس سے توبہ نہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ، میں اسے قیامت کے دن توہر کے درخت سے کھلاؤں گا۔ دوستو، توہر کے درخت کا پھل جہنمی کی غذا ہے۔ اس کی تلخی اور عذاب کی سختی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکایا جائے تو دنیا والوں کی زندگی تلخ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں بیت المقدس کی چھت پر ندا کرتا ہے، جس نے حرام کھایا تو جب تک وہ حرام اس کے گھر سے نہ نکل جائے اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا نہ ہی نفل، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو میں اس سے بری ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانتوں کو اپنے گھروں سے نکال دو اور انہیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے اعمال ہرگز تمہیں نفع نہ پہنچا سکیں گے، اور نہ ہی گھر میں حرام کی موجودگی کی صورت میں لا الہ الا اللہ کہنا تمہیں نفع دے سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حلال کا 1 درہم کمایا اور اسے حلال جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ سود اور حرام خوری کے علاوہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرضیت ایمان کے بعد رزق حلال طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے حرام کا 1 لقمہ کھایا اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہ فرمائے گا، اور ہر وہ گوشت جس کی نشو و نما حرام سے ہو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مال حرام کمایا
اللہ تعالیٰ نہ اس کا صدقہ قبول فرمائے گا، نہ غلام آزاد کرنا، نہ حج کرنا اور نہ ہی عمرہ کرنا، اور وہ جتنا مال جمع کرے گا اسے اس کے برابر گناہ ہوگا، اور اس کی موت کے بعد جو حرام مال بچ گیا وہ اس کے لیے جہنم کا سامان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 10 درہم سے ایک کپڑا خریدے اور ان میں حرام کا 1 درہم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کا کوئی عمل قبول نہ فرمائے گا جب تک وہ 1 درہم اس کے مالک کو نہ لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک اس کپڑے میں سے کچھ بھی اس پر باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حرام یا شراب سے نشوونما پانے والا گوشت اور خون جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، اگر مال حرام کھانے والے لوگ 70 مرتبہ بھی راہ خدا میں شہید ہو جائیں تب بھی ان کی شہادت ان کی توبہ نہیں بن سکے گی، کیونکہ حرام مال کی توبہ یہ ہے کہ وہ مال مالک کو لوٹا دیا جائے یا اسے اپنے استعمال کے لیے حلال کر لیا جائے، یعنی معاف کرا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 40 دن تک حلال کھایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دے گا اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا اور دنیا و آخرت میں اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے دعا کا ارادہ کرو تو اپنے پیٹ کو حرام غذا سے محفوظ رکھو اور یوں عرض کرو، اے قدیم احسان اور عام فضل والے، اے وسیع رحمت والے، تو میں تمہارا سوال پورا فرما دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم اتنے روزے رکھو کہ سوکھ کر کمان کی طرح خمدار ہو جاؤ اور اتنی نمازیں پڑھو کہ کیل کی طرح سوکھ جاؤ، تب بھی تمہارے عمل کامل پرہیزگاری کے بغیر قبول نہ ہوں گے۔ بعض اہل علم کا قول ہے، دنیا کی حلال چیزوں پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے، اور حرام ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج فقط یہی ہے کہ بندہ حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ چاہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اطاعت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں پوشیدہ ہے اور اس کی کنجی دعا ہے، اور حلال کھانا اس کنجی کے دندانے ہیں۔ اگر کنجی میں دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ بھی نہیں کھلے گا، اور جب خزانہ نہیں کھلے گا تو اس کے اندر پوشیدہ اطاعت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے لقمے کی حفاظت کرو اور اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور تمہارے سامنے ظاہر ہو، اور اپنے اعضاء کو حرام کھانے کے گناہ سے روکے رکھو تاکہ یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے لذت پا سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پارہ 29 میں ارشاد فرماتا ہے، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا، صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، اور جو حرام کھانے سے اجتناب نہ کرے تو طویل عرصہ تک بھوکا رہنے کے بعد تھوہڑ کا کڑوا اور گرم پھل کھائے گا، تو یہ کیسا بدترین کھانا ہوگا اور اس کا ضرر کتنا شدید ہوگا کہ یہ دل کے ٹکڑے کر دے گا اور جگر کو چیر ڈالے گا، بدن کو پھاڑ دے گا اور جینا مشکل کر دے گا۔ دوستو، آخر میں حضرت سفیان ثوری سے روایت ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک آیت مبارکہ پڑھا کرتا تو اس میں میرے لیے علم کے 70 دروازے کھول دیے جاتے تھے۔ پھر جب میں نے عمرہ کا مال کھایا اور اس کے بعد جب میں نے وہ آیت پڑھی تو اس میں میرے لیے علم کا ایک دروازہ بھی نہ کھلا۔ دوستو، حرام غذا ایک ایسی آگ ہے جو فکر کی چربی پگھلا دیتی ہے اور حلاوت ذکر کی لذت ختم کر دیتی ہے، اور سچی نیتوں کے لباس جلا دیتی ہے، اور حرام ہی سے بصیرت کا اندھا پن پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا مال حلال جمع کرو اور اسے میانہ روی سے خرچ کرو، خود بھی حرام سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچاؤ، اور حرام خوروں کی صحبت میں نہ بیٹھو اور ان کا کھانا کھانے سے بچتے رہو، اور جس کا ذریعہ معاش حرام ہو اس کی صحبت اختیار نہ کرو۔
اگر تم اپنی پرہیزگاری میں سچے ہو تو نہ ہی کسی کے حرام پر رہنمائی کرو کہ اگر وہ اسے کھا لے تو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا، اور نہ ہی حرام کے حصول میں کسی کی مدد کرو، کیونکہ معاون بھی عمل میں شریک ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھو، حلال کھانے ہی سے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور فاقہ و تنگ دستی کو چھپانے اور تنہائی میں رو رو کر آہیں بھرنے کو اعمال کی قبولیت اور رزق حلال کمانے کے سلسلے میں نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔